بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، مودت کرو۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت کے بعد زمانہ بدل گیا، مدینہ بدل گیا، وہ مدینے والے لوگ بدل گئے۔ 15 رمضان 3 ہجری بمطابق 1 دسمبر 625 عیسوی اللہ پاک نے اپنے حبیب کو پہلا نواسہ عطا کر دیا، جس کو اللہ کے حبیب نے اپنی گود میں لے کے امام حسن کے نام سے نواز دیا، اور آج تک اس سمت رسول جنت کے جوانوں کے سردار کو حسن ابن علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا امام حسن علیہ السلام سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے۔ جب بھی امام حسن کی آنکھ کھلتی فوراً اپنے نانا رسول اللہ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانے کو بتاتے تھے کہ یہ میرا نواسہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اور میں اس سے یاد رکھنا، جو اس حسن کو دوست رکھے گا اس نے مجھ محمد سے دوستی کر لی، اور جس نے مجھ محمد سے دوستی کر لی اس نے اللہ سے دوستی کر لی۔ آپ اکثر امام حسن کا چہرہ مبارک چوما کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی عادت ہو گئی کہ آپ رسول اللہ کے بغیر سویا نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بازوؤں پہ یا اپنے سینے پہ امام حسن کو سلایا کرتے اور بہت پیار کیا کرتے۔ ابھی بچپنا گزر ہی رہا تھا کہ آپ کی عمر مبارک 7 سال 5 ماہ 16 دن کے ہو گئی۔ سن 11 ہجری آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام علی کی گود میں سر رکھ کے فرمایا، اے علی، میرے بعد میری امت تجھ پہ ستم ڈھائے گی، لیکن تم صبر کرنا۔ جہاں دنیا دار دنیا اختیار کر لے تو تم دین اختیار کر لینا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دار الفنا سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جس مدینے میں آل محمد کا بہت احترام ہوا کرتا تھا، وہ لوگ دھیرے دھیرے اس طرح سے بدل گئے جیسے وہ آل محمد کو پہلے جانتے تک نہ ہو۔ ایک مرتبہ امام حسن دیکھ رہے تھے کہ گھر میں امام علی آئے تو آپ کی والدہ زارو قطار رو کر امام علی کو سلام کرتی ہے۔ جیسے ہی سلام کرتی ہے تو امام علی کہتے ہیں، فاطمہ رو کیوں رہی ہو؟ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، یا علی، آج میں نے فجا سے سنا کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام تک نہیں کرتے، تو میں بنت رسول اللہ آپ کو سلام کرتی ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ تو امام علی بھی زارو قطار رونے لگے اور رو کے فرمایا، اے بنت رسول اللہ، غربت یہ نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، بلکہ غربت تو یہ ہے کہ میں علی اگر کسی کو سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھ علی کو سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ امام حسن تمام باتوں کو سنتے تھے اور تنہائی میں اپنے نانا کو یاد کیا کرتے تھے اور زارو قطار روتے تھے۔ بس بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر جلا، آپ کی والدہ کا پہلو شکستہ ہوا، آپ کا بھائی محسن شہید ہو گیا۔ آپ نے ان تمام مناظرین کو دیکھا جب آپ کی عمر مبارک 7 سال 8 ماہ 18 دن کی ہوئی۔ 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو آپ کی والدہ بنت رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر آپ کے نانا رسول اللہ سے جا کے ملی۔ آپ کی والدہ اور آپ کے نانا کے غم نے آپ کو بہت اکیلا کر دیا، اور یوں دیکھتے دیکھتے
آپ زمانۂ بلوغیت تک آ پہنچے۔ آپ کا انداز گفتگو، آپ کا چہرہ مبارک ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا کرتا تھا، اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ خود بھوکے رہ کر غریب اور مساکینین کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ امام علی ان دنوں اکثر کر کے مدینے سے باہر رہتے تھے، اور جہاں جہاں پانی نہیں رہتا تھا وہاں پانی کے کنویں کھودا کرتے تھے تاکہ لوگ میٹھے پانی سے سیراب ہو سکے۔ بالآخر جب عرب میں ظلم و ستم بڑھتا رہا، یہاں تک کہ حقوق اللہ پامال ہو گئے، تو لوگ امام علی کے دروازے پہ بس تو ایک طرف مال دنیا، جھوٹ، بادشاہت تھی، تو دوسری طرف دین، تصوف، شرافت تھی۔ بالآخر ظالم حکمران جب اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی۔ مسجد کوفہ میں 19 رمضان 40 ہجری کو سجرے کی حالت میں آپ پہ حملہ کر دیا، اور فستل رب کعبہ کی آواز سے زمانہ گونج اٹھا۔ امام علی کو ضربت لگی۔ اس وقت آپ روزے میں تھے۔ لوگ امام علی کو سنبھالنے لگے تو امام علی نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حسن سے کہا، حسن پہلے نماز ختم کراؤ، اس کے بعد مجھے اپنے گھر لے چلو۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز ختم کر کے اپنے بابا علی ابن ابی طالب کو اپنے گھر لے کے آئے۔ آپ بستر شہادت میں تھے اور اپنے بیٹے حسن ابن علی سے فرماتے ہیں، اے حسن یاد رکھنا، میرے بعد تیرے نانا کی امت تیرے سامنے تمہارے بابا کو گالیاں دیں گی، تجھے گالیاں دیں گی، لیکن اے حسن تم صبر کرنا۔ اور اللہ پاک اپنے پاک کتاب قرآن میں فرماتا ہے، جب بھی دشمن صلح کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو صلح کرنا۔ اسلام امن کا نام ہے۔ اپنے نانا کی صلح عہدیاب کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے امن کو پھیلاتے رہنا۔ بس امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ پہ ظلم کی وہ پہاڑ گر گئے کہ آپ کو زمانہ آج بھی تنہا ترین سردار کے نام سے یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، دولت ہے۔ بس ظالم حکمرانوں نے اس صدا کو بلند کیا کہ جو حسن کو قتل کرے گا اسے ہم اشرفیوں سے نواز دیں گے۔ ہر کوئی امام حسن کی قتل کی خواب دیکھنے لگا اور یہ چاہتا رہا کہ میں حسن کو قتل کروں تاکہ انعام مجھے ملے۔ امام حسن علیہ السلام تنہا رہ گئے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ قتل کرنے کی سازش رچی گئی۔ لوگ شرعام آپ کی توہین کیا کرتے تھے، آپ کے بابا کو گالیاں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جمعے کی خطبے کے دوران امام حسن اور امام علی کو گالیاں دیتے۔ آپ کسی سے کچھ نہ کہتے، صبر کرتے۔ جب دل حد سے زیادہ بھر آتا تو آپ پیدل خانہ کعبہ کی طرف پیدل چلے جاتے اور کلاسو کعبہ کو پکڑ کر کہتے، اے اللہ یاد رکھنا، تیرے حبیب کی امت پہ میرے نانا کی امت بھی مجھ پہ وہ ستم ڈھائے ہیں جو اگر کالی راتوں پر گرتی تو کالی راتیں سفید ہو جاتی، اور اگر سفید دلوں پہ گرتے تو سفید دل کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ جس علی نے ہر دم اسلام کو بلند کیا، آج اسی علی کو لوگ توہین کرتے ہیں۔ اے اللہ کہ اس دن کا انتظار ہے جب تو حساب لے گا۔ بس اپنے آنسوؤں کو خلافت کعبہ سے پہنچ کر مدینے واپس آ جاتے۔ بس 28 صفر 50 ہجری کو ایک ایسا زہر آپ کو دیا گیا جس کا اگر ایک قطرہ کسی تالاب میں اگر گر جاتا تو اس تالاب کی ساری مچھلیاں مر جاتی۔ جیسے ہی وہ زہر پانی میں ملا کے آپ کو دیا گیا،
آپ نے وہ پانی نوش فرمایا، آپ کے جگر کے ٹکڑے آپ کے منہ سے زمین پہ گرنے لگے، گھر میں کوہرام مچ گیا، اور آپ نے اپنے بھائی حسین کو بلا کر وصیت کر دی کہ حسین مجھے میرے نانا کے پہلو میں تقسیم کرنا، لیکن اگر وقت کے حاکم میرے نانا کا پہلو مجھے نہ دے تو میری ماں کے قدموں میں تدفین کر دینا۔ بس امام حسن علیہ السلام کے مبارک جسم کو غسل دے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روضے کے طرف لے جایا گیا۔ جنازہ تھوڑا ہی آگے بڑھا، اتنے میں سپاہی آ گئے اور کہنے لگے کہ اس علی کے بیٹے کو ہم رسول اللہ کے پہلو میں تدفین ہونے نہیں دیں گے۔ لوگوں نے کہا کیا بھول گئے ہو، یہ وہ حسن ہے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، ہر پل ہر لمحے رسول اللہ اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتی تھی، کیا تم اس حسن کے لیے کہہ رہے ہو؟ بس اتنی دیر میں تیروں کی بارش ہوئی، تیروں کے برسات میں امام حسن کا مبارک جنازہ گر گیا۔ اتنے میں جناب عباس نے نیام سے تلوار نکالی۔ امام حسین نے کہا عباس ٹھہرو، صبر کرو، میرے بھائی حسن نے کہا تھا اگر مجھے میرے نانا کا پہلو نہ ملے تو جنگ نہ کرنا، بس میرے جسم کو میری ماں کے قدموں میں تدفین کر دینا، چلو جنت البقیع کی طرف۔ بس امام حسن کی مبارک جنازے کو جنت البقیع میں تدفین کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 28 صفر 50 ہجری کو پیش آیا۔ سلام ہو اس غریب نواسے پر جس کو اپنے نانا کی پہلو تک نصیب نہ ہوا۔